نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم شیدائیان اسلام، آج کے اس عظیم الشان مسابقہ خطابت میں میرا موضوع سخن ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات ہے۔ موضوع طویل اور دل خراش ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنی بات ہندوستان میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ سے شروع کروں یا 1857 کی ناکام بغاوت سے آغاز کروں۔ ایک طرف ہندوستانی مسلمانوں کا تابناک و شاندار ماضی ہے تو دوسری طرف تاریخ و المناک حال اور غیر واضح مستقبل ہے۔ برادران ملت، یوں تو مسلمانوں کی تاریخ مشکلات و مصائب، ابتلاء و آزمائش کی داستانوں سے لبریز ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہر دور ہر زمانے میں مخالفت و معاندت کی آندیاں چلی، نفرت و عداوت کے طوفان آئے، فتنہ و فساد کا سیلاب آیا، مگر اس حق پرست جماعت قوم نے ان سب کا رخ ہمیشہ دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج بھی عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں، مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ حق و باطل کا معرکہ ہے، نور و ظلمت کا معرکہ ہے، شرک و توحید کا معرکہ ہے، کفر و ایمان کا معرکہ ہے، جو تا قیامت جاری رہے گا۔ برادران ملت، مگر جو شدت ہندوستان میں نظر آتی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ یہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت، ظلم و ستم، مصائب و آلام کا سلسلہ آزادی کے بعد سے جاری ہے۔ جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی، جیل کی تاریخ کو گرو پھانسی کے تختوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلمانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دیا تھا، اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا تھا، ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا تھا، انہیں کو آج غدار کہا جاتا ہے، دیش کا دشمن کہا جاتا ہے، ان کو فسادات کی آگ میں جھونکا جاتا ہے، ان کے پاکیزہ نو سے فرقہ پرستی کے عفریت کی پیاس بجھائی جاتی ہے۔ جب وقت پڑا تھا گلشن پر، جب وقت پڑا تھا گلشن پر، مجھ سے ہی لہو کا دان لیا اور میرے ہی لہو کے چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے۔ برادران ملت، یہ مسلمانوں کا احسان ہے کہ انہوں نے اس دیش کو قطب مینار کی بلندی، چار مینار کی عظمت، جامع مسجد کی پاکیزگی اور تاج محل کی خوبصورتی عطا کی، ہندوستان کو جنت نشا بنایا، اس کے وقار کو بلند کیا، مگر آج اس کا ثمرہ کیا مل رہا ہے؟ ملیانہ کا المناک واقعہ، مراد آباد کی لہو لعانیت، میرٹھ کے چلتے مکانات، بجنور کی دل خراشی کے، احمد آباد کا دل دوز ہنگامہ، جمشید پور کا ہولناک فساد۔ یہی ثمرہ ہے شیخ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، امام الہدی ابوالکلام آزاد اور مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن سیاحرفی کی قربانیوں کا، کہ یہی ثمرہ ہے محمد علی جوہر کی قربانیوں کا، کہ یہی ثمرہ ہے شہید و شاہ اللہ خان کی جان نثاری کا، کہ یہی ثمرہ ہے حوالدار عبدالحمید کی جانبازی کا، کہ یہی ثمرہ ہے ہزاروں علماء کی جد و جہد اور قربانیوں کا، کہ یہی ثمرہ ہے شیخ الہند کی تحریک آزادی کا، کہ یہی ثمرہ ہے سید احمد شہید کی تحریک آزادی کا۔ قربانیوں میں ہم ہیں تو راحت میں کوئی اور، قربانیوں میں ہم ہیں تو راحت میں کوئی اور، انصاف ہو رہا ہے اہل وطن کے ساتھ۔ شیدائیان اسلام، آج مٹھی پر فرقہ پرست اور تنگ نظر افراد مسلمانوں سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں۔ وہ بابر کو غاصب کہتے ہیں، اکبر کو غاصب کہتے ہیں، اورنگزیب کو غاصب کہتے ہیں، مسلمانوں کو بدیشی کہتے ہیں۔ ذرا ان سے پوچھئے کہ تم جو لنگوٹی باندھتے تھے، پتوں پر کھاتے تھے، عورتوں کو زندہ جلاتے تھے، ننگے بدر رہتے تھے، تم کو جینے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ رہنے کا ڈھنگ کس نے بتایا؟ کھانے کا طور و طریقہ کس نے سجایا؟ ہمارے ایک ٹکڑوں پر پلتے ہو، ہمیں یہاں کے دکھاتے ہو، کبھی تم نے قطرہ خون بھی وطن کے لیے بہایا ہے؟ آج تم کو مندر کی فکر اور مسجد سے نفرت ہے۔ یہی مسجد ہے جن کی بدولت تاریخ نے تم کو جنا ہے، یہی مسلمان ہیں جن کی وجہ سے تم مشہور ہوئے۔ تم ہندوستان کے دوست کب سے بن گئے؟ تم تو گاندھی کے قاتل ہو، جمہوریت کے قاتل ہو، اتحاد و اتفاق کے اس گھر میں آگ لگانے والے ہو۔
مسلمانوں یہ مٹھی پر فرقہ پرست تمہارے دین کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، تم کو پاکستان بھیجنے کی باتیں کرتے ہیں، ذرا ان کو بتا دو کہ یہاں کے ذرے ذرے پر تمہاری پیشانی کے نشان ہے، یہاں کے چھپے چھپے پر تمہارے قدموں کی چھاپ ہے، یہ گنگا جمنا تمہاری پاکیزگی کا گواہ ہے، تمہاری اولو العزم اور جامازی کی گواہ ہے، یہ دیش تمہارا ہے، یہ ملک تمہارا ہے، تمہاری رگوں میں اسی کا خون ہے، یہی کی سرزمین سے تم اٹھے ہو۔ بات طویل ہو گئی ہے، میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ وطن کی سرزمین کو امن کا درپن بنانا ہے، وطن کی سرزمین کو امن کا درپن بنانا ہے، جو شاخ نیم کی تھی انہیں چندن بنانا ہے، ہمیں جلدی نکالو مسجد و مندر کے جھگڑوں سے، ہمیں بچوں کے مستقبل کو بھی روشن بنانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسائل نمبر 5